ارشاد باری تعالیٰ جل وعلا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت رب وحدہ لا شریک کی رحمت کا ایک عظیم علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور رحمت کی یہ صدا بندہ مومن کو، بندہ گناہگار کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے۔ یہ رحمت کی آغوش ہے، اس کا اندازہ درج ذیل روایات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکی مدنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اور نور مجسم شاہ بنی آدم آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبین ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کا مالک ہے، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوقات کے دل اس کی وجہ سے رحیم ہے، رحمت کے باعث نرم ہے۔ ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر، اور جانوروں کی اپنے بچوں پر جو مامتا کا جو سلوک ہے، اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ ایک رحمت کو جمع کر کے اللہ مخلوق پر تقسیم فرمائے گا، اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے کوئی تبادلہ کسی کو تباہ نہ ہو کیا جائے گا، کوئی تباہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا ہے کہ 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب سے تھا، تو میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا کہے گا یا الہی میں نیک گمان رکھتا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ اس مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد ہو جائے گا۔ تو یہ جو ارشاد گرامی ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی فرما برداری میں تاخیر نہ کرنا، اور پھر اس کی رحمت پر امید کا واسق جو ہے وہ اظہار کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ کرم نوازیاں اور محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر توبہ گاہ راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔